کے سب جو ہے کہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے. دھیرے دھیرے لوگ رسول اللہ کے کہنے پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونے لگے. صحابہ کی تبلیغ پر، رسول پاک کی تبلیغ پر اسلام بڑھنے لگا، اسلام پنپنے لگا. یہاں تک کہ اللہ اکبر، شب جمعہ کی رات آئی. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، یا تو عمر ابن ہشام دے دے یا تو عمر ابن خطاب دے دے. اور بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خاص طور پر کہا اے پروردگار، عمر کو دے کر کے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو وقار عطا فرما، اسلام کو کے پرچم کو بلند فرما. اللہ اکبر. ادھر حضور نے دعا کی، ادھر دوسرے دن جو ہے کہ ابو جہل نے مکہ کے چند جوانوں کو جمع کیا جس میں حضرت عمر بھی تھے، اور ابو جہل نے جو ہے کہ انعام و اکرام کی لالچ دی اور کہا سنو، اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کا سر کاٹ کر کے لا کر دے گا تو اسے ڈھیروں سارا انعام و اکرام دیا جائے گا، ڈھیروں سارے اسے پیسے دیے جائیں گے، اسے انعام سے لاد دیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر جو ہے کہ جلال میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ کے سر کو کاٹ کر کے لے کر آؤں گا. آج میں بانی اسلام کو چراغ بجھا دوں گا. آج میں جو ہے کہ محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دوں گا. اللہ اکبر. اس ارادے سے اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد جو ہے کہ تلوار لی اور تلوار لے کر کے، ننگی تلوار لے کر کے جو ہے کہ پتہ کرتے ہوئے کہ حضور کہاں ہیں، پتہ کرتے ہوئے جو ہے کہ راستے میں پوچھتے پوچھتے نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اللہ اکبر. راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن نعیم نے پوچھا اے عمر، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے پر جلال لہجے میں کہا کہ تجھ سے کیا مطلب، میں کدھر جا رہا ہوں؟ کہا بتاؤ تو صحیح، اتنے غیب و غیظ و غضب میں کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کیا منشا ہے، کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا سن، اگر تو سننا چاہتا ہے، آج میں جا رہا ہوں اور محمد ابن عبداللہ کی گردن اڑا دوں گا. آج میں جا رہا ہوں، بانی اسلام کا چراغ بجھا دوں گا. عبداللہ ابن نعیم نے کہا اے عمر، رسول اللہ کی گردن بعد میں مارنا، حضور کو بعد میں قتل کرنا، پہلے تیرے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے جب اتنا سنا کہ بہن اور بہنوئی بھی کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے مشرف ہو چکے ہیں، اور غصہ بڑھا اور جلال میں آ گئے، اور اس کے بعد کہا اب ادھر بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے بہن کے گھر جاتا ہوں. اپنے بہن کے گھر گئے، دروازے پر پہنچے تو کیا سنا کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اندر سے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے جب اتنا سنا، دروازے پر دستک دی. اندر جب پوچھا گیا کون، کہا میں عمر ہوں. فٹافٹ جو صحابی رسول قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے گھر میں. قرآن کا صحیفہ، قرآن کا ورقہ بھی چھپا دیا گیا، اور اس کے بعد دروازے کو بہن نے کھولا. عمر نے پرجلال لہجے میں پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہا کچھ بھی تو نہیں کر رہے تھے. کہا تو کچھ نہ کچھ تو کر رہی تھی. اللہ اکبر. اس کے بعد بہن سے پوچھا کیا تو نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کی غلامی اختیار کر لی ہے. عمر نے جب اتنا سنا، اپنی بہن کو مارنا شروع کیا اور اپنے بہن کے منہ پر اتنے تماچے لگائے کہ منہ سے خون کے قطرے بہنے لگے. اللہ اکبر. بہنوئی آئے بچانے کے لیے، بہنوئی کو بھی مارا. بہن کو مار رہے تھے، جب بہن آپے سے باہر ہو گئی، جب صبر ٹوٹا تو بہن نے کہا اے عمر سن لے، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے. اور اے عمر،
تو کیا سوچتا ہے کہ مارنے سے ہم لوٹ آئیں گے، ہم مارنے سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں گے؟ تو عمر سن لے، اگر ہمارے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائے تو ہمارے خون کے آخری قطرے سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا آئے گی۔ اے عمر، یہ دین کا جو رنگ چڑھا ہے اب یہ اترنے والا نہیں ہے۔ اے عمر، جان مانگو گے جان دیں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے بہن کے یہ تیور دیکھے، بہن کا یہ مزاج دیکھا، عمر کو اندازہ ہو گیا کہ میری بہن جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے، تبھی تو اس کے جو ہے کہ اتنے جوش بھرے لہجے میں جو ہے کہ مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا، اے بہن ذرا وہ قرآن تو لے کر کے آ جسے تم پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ بھائی قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور چونکہ تم کفر کی گندگی سے آئے ہو، تم شراب کی غلاظت سے آئے ہو، اے عمر تم کفر و شرک کی دنیا سے آئے ہو، اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں نہانا ہوگا، پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا، پہلے تمہیں پاک اور صاف ہونا پڑے گا۔ عمر نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ میں لیا، اور تاریخ لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ عمر نے جیسے ہی قرآن پڑھا عمر کے دل کی دنیا منور ہوتی بھی نظر آئی، عمر کا دل روشن ہونے لگا اور کفر کی ساری گندگیاں دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ عمر کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، داڑھی مبارک بیت گئی۔ عمر نے کہا بہن اب دیر نہ کر، جلدی سے آمینہ کے لال کے پاس لے چل، اگر دیر ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کا سینہ پھٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ پتا کیا گیا حضور کہاں ہیں تو بتایا گیا حضور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر جو ہے اپنی بہن کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ جو مسلمان ہو چکے تھے، جو مسلمان وہاں پر موجود تھے، ان تمام لوگوں نے کہا اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عمر قتل کے ارادے سے آ رہا ہے تو عمر کا کام تمام کر دیا جائے گا، عمر کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر آئے اور آنے کے بعد ادب باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا اور پھیلا کر کے کہا اے عمر کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا؟ اللہ اکبر۔ عمر قدموں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دو اور اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ اللہ اکبر۔ عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ صحابہ نے مبارکبادیاں پیش کی اور کہا اے عمر تجھے مبارک ہو، رات میں رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر دے دے، رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی۔ اے عمر تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اور وہ دعا بھی کیسی دعا تھی؟ وہ نبی کی دعا تھی جو کبھی ٹالی نہیں جاتی۔ بریلی کا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب صدائے محمد